اختلاف کو انجوائے کرنا چاہیے، لیکن ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب گفتگو ہو رہی ہوتی ہے تو وہ بیسیکلی 8 کیٹیگریز کی ہوتی ہے۔ تو اختلاف کرنے سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ گفتگو کس نوعیت کی ہو رہی ہے، اس کی اپروچ کیا ہے۔ سامنے والا بندہ ایموشنل گفتگو کر رہا ہے، ریشنل گفتگو کر رہا ہے، لاجیکل گفتگو کر رہا ہے، فلسفیکل ٹاک کر رہا ہے، وہ ریشنل جو ہے وہ آرگومنٹ بلڈ کر رہا ہے، وہ کس طرح کے اپروچ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے۔ تو پھر آپ نے جو اختلاف کرنا ہے یا تنقید کرنی ہے وہ بھی اسی کیٹیگری کے اندر رہ کے کرنی ہے۔ مثلا ایک بندہ ایموشنل گفتگو کر رہا ہے، آپ اس کے اوپر ریشنل آرگومنٹ نہیں کر سکتے، ریشنل بنیادوں کے اوپر آپ اس کے ساتھ ڈس ایگریمنٹ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ اس ڈیبیٹ سے باہر ہو گئے ہیں، آپ اس میچ سے ہی باہر ہو گئے ہیں۔ اگر ایک بندہ ریشنل ٹاک کر رہا ہے، آپ اس کے ساتھ اختلاف کریں جذباتی بنیادوں کے اوپر، اس کا مطلب آپ نے تو اس کیٹیگری کے اندر فال ہی نہیں کیا۔ یا تو آپ اس کی سائڈ پہ جا کے دیکھیں یا اسے اپنی سائڈ پہ بلائیں، پھر ایک خوبصورت جو ہے وہ ڈیبیٹ آگے بڑھ سکتی ہے۔ پر اگر آپ نے ریشنل گفتگو کے اوپر جذباتی بنیادوں پہ ایلیگیشن لگایا تو پھر آپ میچ سے باہر ہو گئے ہیں۔ تو یہ بڑا ضروری ہے۔ 8 ڈیفرنٹ فلیگز ہیں، اس کے اوپر ایک کتاب بھی لکھی ہوئی ہے، تو آپ اس کتاب کو پڑھ لیں کہ بیسیکلی ڈیبیٹس کے 8 اصول کون سے ہیں۔ جب آپ نے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ اختلاف کرنا ہے تو کس بیسس کے اوپر آپ نے اختلاف کرنا ہے۔ مجھے پتا تھا کہ لوگوں کو جو ہے وہ چیزوں کا نہیں پتا۔ میں نے کہا تھا، لاسٹ ویڈیو بنائی نا، تو میں نے کہا کہ میں نے ایک واقعہ معراج کے اوپر ایک ویڈیو بنائی، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ واقعہ معراج تو آپ نے ہزاروں دفعہ سنا ہوا تھا، اب آپ نے اسے دیکھنا تھا کہ وہ بیسیکلی اس میں اپروچ کیا بلڈ کی گئی ہے۔ اس میں سمپل میں نے 2 لفظ 2 دفعہ یوز کیے تھے، یہ بتانے کے لیے کہ بھائی یہ اپروچ پیور ریشنل اور پیور لاجیکل اپروچ ہے۔ آپ اسے ڈس ایگری کر سکتے ہیں، لیکن ڈس ایگریمنٹ ہونا چاہیے لاجیکل بنیادوں کے اوپر یا پھر ریشنل بنیادوں کے اوپر۔ اور اس کا مخاطب کون تھا؟ اب ہر ایک ڈیبیٹ کا مخاطب ہوتا ہے، ایک خاص مخاطب ہوتا ہے اس کا مخاطب تھا ایک اگنوسٹک انکوائری۔ اگنوسٹک انکوائری، تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں، اگنوسٹک انکوائری اس کا مخاطب تھی۔ اگنوسٹک انکوائری کے جواب میں آپ ہمیشہ ریشنل ٹاک کرتے ہیں یا پھر لاجیکل ٹاک کرتے ہیں۔ اس میں لٹریچر کیا لینے آ گیا، اس میں ایموشنز کیا لینے آ گئے۔ جب آپ نے اس پہ اختلاف کرنا تھا تو آپ نے اختلاف کرنا تھا یا تو ریشنل یا پھر لاجیکل، کیونکہ لوگ وہاں موجود تھے اگنوسٹکس والے۔ وہاں نے جب لوگوں نے آپ کی وہ اختلاف پڑھے تو وہ لوگ ہنسے ہوں گے ضروری کہ دیکھو ڈیبیٹ کس طرح کی ہو رہی ہے، نیچے اختلاف کرنے والے کیسے لوگ آ گئے۔ میں دل نہیں توڑنا چاہتا اپنے مذہبی دوستوں کا۔ جب آپ کا میچ پڑے گا نا، کبھی اللہ نہ کرے تھوڑا میچ پوے، تھوڑی نسلوں کا پیا ہی جانا ہے۔ اگر کبھی آپ کا میچ پڑ گیا نا ایگنوسٹکس کے ساتھ، ایتھیزم کے ساتھ، ملحدوں کے ساتھ، آپ کو لگ پتے جائیں گے کہ آپ کو وہاں پہ بات نہیں کرنی آنی کہ ہم نے ان کے ساتھ بات کیا کرنی ہے۔ نہ تو وہ کسی لٹریچر کو مانتے ہیں، نہ ہی کسی لٹریچر آرگومنٹ کو مانتے ہیں، نہ ہی وہ کسی ایموشنل آرگومنٹ کو مانتے ہیں۔ وہاں پہ بات ہی یا ریشنل ہوگی یا لاجیکل ہوگی۔ آپ نے انہیں فیکٹس اینڈ فگرز کے اوپر جو ہے وہ کیری کرنا ہوتا ہے اور ان کے ساتھ ڈیل کرنا ہوتا ہے۔ تو چیزوں کی نوعیت کو سمجھنا بڑا ضروری۔ خیر، لوگوں نے تنقید کی، تنقید تو کرنا خیر تھا۔ میں نے اس لیے کہا تھا یوٹیوب پہ پٹ کیا، مجھے پتا تھا کہ ٹک ٹاک پہ یہ اڑ جانی ہے۔ کیا ہوا؟ اڑا نہیں دی انہوں نے کہا یہ ہیٹ سپیچ ہے، حالانکہ اس کے اندر کوئی ہیٹ، میں نے لفظ بھی استعمال نہیں کیا، پر یہ ہیٹ سپیچ ہے۔ اس لیے مجھے ٹک ٹاک کے الگوریدم سے بھی شکایت ہے کہ تو بھلا پروسیس تے کر لگ دفعہ پورا، اس میں کون سی ہیٹ سپیچ آ گئی ہے؟ انہوں نے کہا یہ اور ویڈیو اس میں ہیٹ سپیچ ہے، اڑا دیا، چلو جی، اور ایک اور وارننگ آ گئی۔ تو یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ اختلاف کریں لیکن اس خاص طرح کے ڈومین کو بھی سمجھیں، تو پھر چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ باقی تنقید جو بھی ہو اسے انجوائے کرنا چاہیے، خیر ہے۔